السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو حضرت سید شاہ ابو الاسحاق بخاری قادری لاہوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ آپ کو مفسر قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ عابد مارکیٹ جو کہ لاہور کی الیکٹریکل مارکیٹ ہے سے ٹیمپل روڈ مزنگ کی طرف آئیں تو ٹیچنگ کالج کے ساتھ آپ کا مزار شریف ہے، جہاں پر آپ کا بھائی آپ کو لے کر آیا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت سید شاہ ابو الاسحاق کو دنیا سے وصال ہوئے 461 سال ہو گئے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو آج کی ویڈیو۔ حضرت شیخ ابو الاسحاق قادری رحمت اللہ علیہ آپ بخارا کے رہنے والے تھے۔ ابتدائی تعلیم و تربیت وہیں حاصل کی، پھر تلاش حق کے لیے اپنے وطن سے نکلے اور مختلف مقامات سے سیر و سیاحت کرتے ہوئے شیر گڑھ میں حضرت داؤد بندگی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی بیعت کی۔ آپ ایک عظیم المرتبت صوفیہ کرام تھے اور جامع علوم ظاہری اور باطنی اپنے شیخ سے حاصل کی۔ آپ کا نسبی تعلق مغل قوم سے تھا۔ پیارے دوستو، آپ صوم و صلات کے سختی سے پابند تھے۔ آپ نے اپنے مرشد کی ہدایت کے مطابق چند چلے کیے اور باطن کو دنیاوی آلودگی سے صاف کیا۔ آپ کے معمولات میں شب بداری عموماً ہوتی اور ساری رات ذکر الہی میں مشغول رہتے اور آپ علوم ظاہری اور باطنی اور زاہد تقوی میں کامل ہو گئے تو آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو خلقہ خلافت عطا فرمائی اور لوگوں میں دینی علم اور رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری کرنے کی آپ کے پیر نے تلقین کی۔ حضرت ابو اسحاق اور حضرت شاہ ابو المالی میں بہت مخلصانہ مراسم اور تعلقات تھے اور دونوں میں بے حد محبت اور خلوص تھا، یہاں تک کہ دونوں حضرات ایک ہی جگہ پر عبادت اور ریاضت اور ذکر و فکر میں بیٹھا کرتے۔ جب شاہ ابو المالی اپنے شیخ کے ارشاد کی بنا پر لاہور تشریف لے گئے تو حضرت ابو اسحاق اپنے دوست کے بغیر تنہائی سی محسوس کرنے لگے۔ آخر کار انہوں نے بعد میں اپنے شیخ سے لاہور جانے کی اجازت چاہی۔ شیخ سے اجازت حاصل کرنے کے بعد وہ لاہور تشریف لائے اور محلہ مغل پیر مزنگ میں سکونیت اختیار کی اور وہیں تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ بہت سے طالبان حق نے آپ سے ہدایت حاصل کی۔ حضرت شاہ ابو الاسحاق بہت بڑے عالم اور تفسیر قرآن کے ماہر تھے۔ تفسیر قرآن کریم میں ان کو اس قدر تجربہ تھا کہ اس فن کے لوگ ان کی طرف مشکل مسائل میں بھی رجوع کرتے تھے اور وہ فکر و کنات کے بلند مقام پر تھے۔ انہوں نے باوجود اس کے کہ صاحب خلافت اور مجاز تھے، احتراماً اپنے شیخ کی زندگی میں کسی سے بیعت نہیں لی۔ پیارے دوستو، آپ نے تفسیر اور حدیث پر مکمل عبور حاصل کیا اور قرآن پاک سے محبت کے تحت آپ نے ساری عمر دینی خدمات کا فریضہ سر انجام دیا۔ چنانچہ لاہور میں جب آپ محلہ مغل پیر مزنگ میں رہائش پذیر ہوئے تو آپ لوگوں کو اکثر مسائل اور علم کی باتیں بتایا کرتے اور آہستہ آہستہ لوگ آپ کی بزرگی اور علم کے گرویدہ ہوئے اور بے شمار طالبان حق کو راہ ہدایت ملی۔ آپ تمام عمر ہدایت خلق میں مصروف رہے۔ آپ کچھ عرصہ باقاعدہ طور پر اپنی رہائش گاہ
جگہ پر لوگوں کو دینی علوم بھی دیا کرتے اور بہت سے لوگوں نے آپ کے علومی اور روحانی فیض و برکات سے فائدہ اٹھایا۔ پیارے دوستو، حضرت سید ابو الاسحاق رحمت اللہ علیہ 4 محرم 985 ہجری کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے اور انہیں ان کی قیامگاہ میں دفن کیا گیا۔ پیارے دوستو، یہ سن 25 مارچ 1577 کو اکبر بادشاہ کا زمانہ تھا۔ آپ کا روضہ عالیہ مزنگ لاہور میں ہے۔ تاریخ لاہور کنہیا لال کے مطابق شاہ ابو الاسحاق قادری سلسلہ میں خواجہ داؤد بندگی شیر گڑھ کے مرید اور خلیفہ تھے۔ سن 985 ہجری میں عہد اکبر بادشاہ میں فوت ہوئے اور اس جگہ دفن کیا گیا۔ اس کی بزرگی اور خدا پرستی کا قائل ایک زمانہ تھا۔ اس مزار کا احاطہ بہت بڑا ہے۔ پیارے دوستو، مزید کنہیا لال کہتے ہیں کہ مزار کشادہ اور مسجد بڑی، اور فرماتے ہیں کہ محرم کی 5 کو ہر سال یہاں میلہ ہوتا ہے۔ گاؤں کے لوگ بہت جمع ہو جاتے ہیں۔ رات بھر قرآن شریف پڑھا جاتا ہے۔ راگ گانے کی ممانعت ہے۔ ابو الاسحاق تاج عارفاں اس کی وفات کی تاریخ ہے۔ مزید کنہیا لال فرماتے ہیں کہ یہ متبرک مقبرہ موضع مزنگ کے شرق کی سمت بہت نزدیک موجود ہے۔ مقبرہ پختہ اور چونا گج مربع صورت کا بنا ہوا ہے۔ جنوب کی طرف دروازہ ہے۔ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جاتے ہیں۔ مقبرے کے اوسط میں ایک چبرجی پنجرہ مزار کے چاروں طرف تانبا کمر بلند نصب ہے۔ اس کے وسط میں قبر پختہ بنی ہوئی ہے۔ پیارے دوستو، اوپر کی عمارت چونا گج اور اوپر گنبد عالی شان ہے۔ مقبرے کے غرب کی سمت ایک پختہ عالی شان مسجد ہے جس کی 3 محرابیں ہیں اور اندر باہر پختہ فرش ہے۔ مقبرے کے اندر خوبصورت میناکاری کی ہوئی ہے جس کو دیکھ کر انسان خوش ہو جاتا ہے اور چاروں دیواروں پر سورہ یاسین اور سورہ ملک لکھی ہوئی ہے۔ پیارے دوستو، مزید کنہیا لال لکھتے ہیں کہ یہاں ایک بہت بڑا باغ تھا لیکن اب یہاں کچھ نہیں۔ پیارے دوستو، میری درخواست ہے کہ آپ یہاں آئیں، فاتحہ پڑھیں اور اللہ کے اس نیک ولی کامل شیخ بزرگ کی قبر پر آ کر فاتحہ ضرور پڑھیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔